یہ بات امت مسلمہ کے لیے بنیادی حیثیت کی حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پوری انسانیت کے لیے تمام شعبہ زندگی میں آئیڈیل اور معیار کی کسوٹی ہے، جیسا کہ کلام رب العالمین میں اس کی صراحت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت میں بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام امور، خواہ دنیا کے قبیل سے ہوں، ان کے تمام صحت کے پرکھنے کی کسوٹی اسوہ رسول ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ انسانی زندگی کے ہر میدان میں مفید مواد فراہم کرتی ہے۔ اس کے برخلاف دنیا کے دیگر قائدین و پیشواؤں پر نظر ڈالی جائے تو ان کی زندگی کسی مخصوص عمل کے لیے ہی مشعل راہ بن سکتی ہے۔ مثلاً سکندر اعظم، نپولین اور ہٹلر کو لیں تو ان کی زندگی صرف ایک سپہ سالار، جنگ اور فاتح کے لیے رہنمائی کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ گوتم بدھ کی زندگی ریاضت و عبادت میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ہی سبق آموز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے ہومر صرف ایک شاعر تھا، افلاطون ارسطو کو صرف حکمت و فلسفہ میں کمال حاصل تھا، دوسرے شعبوں میں ان کی کارکردگی کا عدم تھی۔ اسی وجہ سے ان کے مقام و مرتبہ کے معترف صرف مخصوص طبقے ہی ہو سکتے ہیں، لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت تمام بری نوع انسان میں مسلم تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی آپ کی عظمت کردار کا انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے مقدس مقامات پر مختلف انداز سے آپ کی عظمت و پاک سیرت کا اظہار فرمایا ہے، جس کو نمونہ کے طور پر آیتوں کے تناظر میں کیا جا رہا ہے۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اسماء صفات قرآن کریم اور کتاب احادیث میں وارد ہوئے ہیں، لیکن آپ کے ذاتی نام دو ہیں، اور یہ دونوں نام آپ کے علو مرتبت اور عظمت مقام کے لیے روشن دلیل ہے۔ سورہ فتح میں آپ کا نام محمد آیا ہے۔ محمد رسول اللہ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا احمد ہے، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث کی اطلاع دیتے ہوئے بیان کیا تھا۔ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یعنی میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ لفظ احمد و محمد کے ماخذ، اشتقاق اور دیگر مباحث سے قطع نظر کرتے ہوئے محمد سے مراد ایسی ذات ہے جو اپنے عادات و خصائل اور کارہائے نمایاں میں ساری دنیا میں مشہور اور تعریف کی ہوئی ہے، اور پوری انسانیت جس کے احسانات کے مرہون منت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت پوری دنیا ہی نہیں بلکہ عرش پر موجود جملہ ملائکہ بھی ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے شب اسریٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب امامت انبیاء پر فائز کر کے تمام انبیاء پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور علو شان کو بالکل واضح فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد ان معنوں میں ہیں کہ آپ خدا کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں۔ اپنے خالق مالک کے رتبہ و مقام کی جو معرفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی، وہ کسی اور کو نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا طور پر احمد و محمد ہیں، اور اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ کا رفع ذکر ہو، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا۔ در حقیقت اگر غور کیا جائے تو عظمت محمد کا کماحقہ علم صرف خدا ہی کو ہے، اور اللہ رب العزت نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر عظیم کو شہرت جادواں بخشنے کے لیے ایسا دائمی اہتمام فرما دیا ہے کہ روئے زمین کے ہر گوشے میں، رات و دن کے ہر لمحہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اور اللہ کے معبودیت کے ساتھ آپ کے منصب رسالت کی شہادت دی جاتی ہے۔ اسی طریقہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لانا لازمی ہے۔
پھر ایمان لانے کے بعد جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، فرما کر ان کی نسل کا روئے زمین سے صفایا کر دیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ابو جہل و ابو لہب اور دیگر دشمنان محمد کو ملعون کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور کسی نے آج تک اپنی اولاد کا نام ان کے نام پر نہیں رکھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پر بچوں کے نام بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام بنی نوع انسان کے رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن نے ان الفاظ میں کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس دنیا کے ہر رنگ، ہر طبقہ اور ہر علاقہ کے انسانوں کے لیے داعی اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک عمل سب کے لیے یکساں نمونہ پیش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ کا یہ حال تھا کہ روئے زمین کے تمام اعاظم و اکابر آج بھی دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کے متعلق خود خالق کائنات نے گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ کا اخلاق بڑا بلند تھا۔ اس جامع ترین آیت کے بعد رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و کردار پر کیا شبہ باقی رہ جاتا ہے، بلکہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی بے داغ و صاف و شفاف چشمہ کے مانند کہ پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ دوست و دشمن سب ہی آپ کی صداقت و امانت کے گرویدہ تھے۔ بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم الہی پیغام نبوت کا اعلان فرمایا، اور ہر طرف سے مخالفت و معاندت کا بازار گرم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کے سامنے یہی دلیل بطور معجزہ آپ کی زبان مبارک سے پیش کی، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یقیناً میں اس اعلان نبوت سے پہلے تمہارے سامنے ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی جس شخص کی معیار زندگی ایک کھلی کتاب ہے، جس نے عام دنیاوی معاملات میں تم سے راست باز اور امین ہونے کی سند حاصل کر لی، جس کی زبان زندگی میں کبھی جھوٹ سے آشنا نہیں ہوئی، آخر وہ خالق کائنات کے بارے میں جھوٹ کا مرتکب کیسے ہو سکتا ہے، جس کی شفقت و رحمت صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی، غم گساری اور رحم دلی سے دوست و دشمن بلکہ عقل و خرد سے عاری جانور بھی برابر فیضیاب ہوتے رہتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یقیناً آپ کی نرمی طبع کا نتیجہ تھا کہ آپ نے 23 سال کی قلیل مدت میں اخلاق و کردار سے عاری غم کردہ راہ منتشر قوم کا شیرازہ یکجا کر کے ان کے باطل افکار و نظریات کو حقیقی رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن کر دیا، اور ان میں سے ایک دیر پا دور دراز انقلاب عظیم کی لہر پھونک دی۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے نرم خو ہو گئے، اور آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو وہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی ہر تکلیف بڑی شاق محسوس ہوتی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں بجا طور پر موجود ہے، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آیا ہے، اس سے تمہاری تکلیف گراں معلوم ہوتی ہے، تمہاری بھلائی کے لیے وہ حریص ہیں، وہ مومنوں پر نہایت ہی شفیق و مہربان ہیں۔
ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہ لاتے، آپ ان کے لیے بڑے فکر مند رہتے اور ان پر عذاب آخرت کا تصور کر کے دل میں گھٹن محسوس کرتے۔ اسی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بات پر افسوس کرتے، اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ انسانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور رافت ایک ایسی عظیم صفت ہے جس کی نظیر پوری تاریخ انسانی پیش نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر کتنے شفیق و مہربان ہیں کہ ہر وقت اسی کی فکر میں رہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔